آئیے داماد حضور محدث کبیر حضرت علامہ مفتی شاہد صاحب قبلہ آپ کے حوالے تاریخ نجد و حجاز اور رد وہابیت حضرت کا عنوان، اس پر حضرت کا خطاب۔ داماد حضور محدث کبیر، حضور محدث کبیر، داماد حضور محدث کبیر حضرت علامہ مولانا مفتی شاہد صاحب قبلہ، مسلک اعلیٰ حضرت، مسلک اعلیٰ حضرت، چمن چمن کلی کلی، چمن چمن کلی کلی بھی لگانا پڑے گا۔ اس کو اسے رہنے دو۔ ممبر رسول پر جلوہ افروز مقتدر اور باوقار علماء ملت اسلامیہ، سادات ذوی احترام، بالخصوص شیر کالپی حضرت سیدی غیاث ملت، جانشین حضور شہباز دکن علامہ اویس رضا صاحب، معزز سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمد للہ، الحمد للہ الذی ہدانا سواء الطریق وجعل لنا التوفیق خیر رفیق، والصلاة والسلام على من ارسلہ ہدی بالاہتداء حقیق، ونورا به الاقتداء یلیق، وعلى آلہ واصحابہ الذین صعدوا فی مناہج الصدق بالتصدیق وسعدوا فی معارج الحق بالتحقیق، اما بعد، فأعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک هم خیر البریہ۔ آمنت باللہ، صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الکریم، ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ لطف ان کا عام ہو ہی جائے گا، لطف ان کا عام ہو ہی جائے گا، شاد ہر ناکام ہو ہی جائے گا۔ جان دے دو وعدہ دیدار پر، نقد اپنا دام ہو ہی جائے گا۔ بے نشانوں کا نشان مٹتا نہیں، بے نشانوں کا نشان مٹتا نہیں، مٹتے مٹتے نام ہو ہی جائے گا۔ اے رضا ہر کام کا ایک وقت ہے، دل کو بھی آرام ہو ہی جائے گا۔ رحمت و نور میں ڈوبی ہوئی یہ رات، اللہ و رسول کے ذکر سے سرشار، اولیاء کرام کے دیوانوں، نماز عشاء سے لے کر اب تک
آپ حضرات عرس شہباز دکن کے حوالے سے اللہ و رسول کا ذکر مقتدر علماء کرام کی زبانی الگ الگ عنوانات کے تحت سماعت فرما رہے ہیں۔ تھوڑی ہی دیر کے بعد عالم اسلام کی وہ عظیم اور عبقری شخصیت جو اس زمانے میں پوری جماعت کا منبع بھی ہے، مرجع بھی ہے، ماوا بھی ہے، جنہیں زمانہ جانشین حضور صدر الشریعہ، ممتاز الفقہاء، امیر المؤمنین فی الحدیث، لشکر رضا کے کمانڈر ان چیف علامہ شاہ مفتی ضیاء المصطفیٰ صاحب قبلہ محدث کبیر مدد اللہ العالی کے نام سے عقیدت کرتی ہے، محبت کرتی ہے، پیار کرتی ہے۔ اہل سنت و جماعت کے دلوں کی دھڑکن میرے آقا نعمت حضور تاج الشریعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نور نظر، قائد ملت حضرت علامہ الحاج شاہ مفتی محمد اسجد رضا خان صاحب قبلہ مدد اللہ العالی، وہ بھی تھوڑی ہی دیر کے بعد اپنی پوری آن بان شان کے ساتھ رونق اسٹیج ہوں گے۔ حضور غیاث ملت کا دیدار ہم اور آپ کر رہے ہیں۔ ان سب کے فیوز و برکات سے ہم کو مالا مال ہونا ہے۔ وقت مختصر ہے اور عنوان ایسا ہے کہ وہ بہت وقت طلب ہے، مگر میں اختصار ہی کے طور پر عنوان ہی کے اندر گفتگو کر کے آپ حضرات سے رخصت چاہوں گا۔ آئیے ہم لوگ سب مل کر حضور سرور کائنات فخر موجودات نبی آخر الزماں سیاح لا مکان انیس الغریبین رحمۃ للعالمین شفیع المذنبین جناب احمد مجتبیٰ روحی فداہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ رحمت میں بلند آواز سے درود و سلام کی نظریں پیش کر لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم منبع العلم والحلم والحکم وآلہ واصحابہ وبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میرا عنوان ہے تاریخ نجد و حجاز اور رد وہابیت۔ عزیزان ملت اسلامیہ، جس طرح سے اللہ تبارک و تعالی نے سارے انسانوں کو ایک جیسا نہیں بنایا، کچھ انسان وہ ہیں جو محض انسان ہیں اور کچھ انسان وہ ہیں کہ انسانیت ان پر ناز کرتی ہے۔ تو جس طریقے سے اللہ تبارک و تعالی نے انسانوں میں اور اپنے بندوں میں بہت سارے قسم کے انسان بنائے، اسی طریقے سے اس انسان کے بسنے والی اس زمین کے حصوں کو بھی اللہ تبارک و تعالی نے ایک جیسا نہیں بنایا۔ اس روئے زمین پر زمین کے بعض حصے وہ ہیں جہاں سے وہ زمین بھی پناہ مانگتی ہے اور وہاں کی انسانیت بھی شرمسار ہوتی ہے، لیکن اسی روئے زمین پر اللہ تبارک و تعالی نے زمین کا ایک حصہ اور ٹکڑا وہ بھی بنایا ہے کہ قرآن عظیم میں اس زمین اور اس جگہ کی قسم یاد کی جا رہی ہے۔ وہ زمین وہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد، قسم ہے اس شہر مکہ کی جس شہر میں اے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ جلوہ افروز ہیں۔
زمینوں میں وہ کچھ زمینیں وہ ہیں، وہ زمینوں کا کچھ حصہ وہ ہے جہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب نازل ہوتا ہے، جسے وادی محصر کہا جاتا ہے، اور زمینوں کا کچھ حصہ وہ ہے جہاں پر ہر دم رحمت الہی کا نزول ہوتا ہے۔ مدینے کے خطے خدا تجھ کو رکھے غریبوں فقیروں کے ٹھہرانے والے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اس طریقے سے اگر آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بچھائی ہوئی اس زمین کے حصوں اور ٹکڑوں کا جائزہ لیں، بہت سارے بر اعظم کا آپ مطالعہ کریں تو اس میں ایک بر اعظم اور زمین کا ایک حصہ وہ ہے جسے ایشیا کہا جاتا ہے، اور اس ایشیا میں ایک حصہ وہ ہے جسے عرب کہا جاتا ہے۔ عرب کی سرزمین مختلف ناموں سے اور اپنے اپنے حصوں کے اعتبار سے زمین کے عرب کے کچھ حصے کو تہامہ کہا جاتا ہے، کچھ حصے کو حجاز کہا جاتا ہے، کچھ حصے کو نجد کہا جاتا ہے، کچھ حصے کو عروض کہا جاتا ہے، کچھ حصے کو عمان کہا جاتا ہے۔ اس طریقے سے عرب اتنے حصوں میں بٹا ہوا ہے۔ حجاز میں مکہ معظمہ، مدینہ طیبہ، بدر، حنین، احد، طائف، یہ حصے حجاز کے اندر آتے ہیں۔ اور جس تاریخ کو مجھے بیان کرنے کو حکم ہوا، حجاز اور اس کے ساتھ نجد ہے۔ اس نجد میں آج کا جو کیپٹل ہے ریاض، اس سے لگا ہوا ہے یمامہ۔ یہ حصے جو ہیں وہ نجد کے اندر آتے ہیں۔ جنگ عظیم جب ختم ہوئی اور ترکوں کی حکومت کو جب شکست ہوئی، اس سے پہلے ہی سے انگریز پورے طور پر چاقو چوبند تھے اور اس بات کی طاق میں تھے کہ کسی طریقے سے انگریزوں کے تسلط کو حرمین طیبین حجاز و نجد سے ختم کیا جائے۔ اس طریقے سے انگریزوں نے سانٹھ گانٹھ اہل نجد سے کی اور اہل حجاز سے کی، لیکن دونوں سے جو معاہدے کیے وہ الگ الگ معاہدے کیے، لیکن ایک معاہدہ دونوں میں مشترک تھا، اور وہ معاہدہ جو دونوں میں مشترک تھا، یعنی اہل حجاز سے بھی وہ معاہدہ ملتا ہوا تھا اور اہل نجد سے بھی معاہدہ ملتا ہوا تھا، وہ یہ تھا کہ کسی طریقے سے عثمانی حکومت کا یہاں سے خاتمہ ہونا چاہیے اور پوری طاقت کے ساتھ محمد بن سعود یہاں کا والی اور یہاں کا بادشاہ ہونا چاہیے۔ لیکن اس سے پہلے کہ میں تاریخ آپ کو بتاؤں کہ میرے آقا سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حجاز کی سرزمین پر تشریف لائے، اور نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جہاں بہت ساری غیب کی خبریں ہمیں عطا فرمائیں، جہاں بہت ساری غیب کی باتیں ہمیں بتائیں، وہیں میرے آقا سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایک مرتبہ مدینہ طیبہ میں مشرق کی طرف رخ کر کے آپ کھڑے ہوتے ہیں۔ سیدنا ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما روایت کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے پورب کی طرف، مشرق کی طرف اشارہ کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، یہاں سے شیطان کی سینگ نکلے گی، یہاں سے فتنے اٹھیں گے۔ اور دوسری روایت میں حضرت سیدنا ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک مرتبہ اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں یہ دعا کی، اللہم بارک لنا فی شامنا، اللہم بارک لنا فی یمننا۔ تو جب اس نے میرے آقا سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے دعا کی، اے اللہ ہمارے شام میں برکت دے، اے اللہ ہمارے نجد میں برکت دے، وہیں بیٹھنے والے بیٹھے صحابہ کرام تھے، انہوں نے عرض کی، یا رسول اللہ وفی نجدنا، یا رسول اللہ ہمارے نجد کے لیے دعا فرما دیں۔ ابن عمر فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے دوسری مرتبہ دعا فرمائی، اللہم بارک لنا فی شامنا، اللہم بارک لنا فی شام یمننا، اے اللہ ہمارے یمن میں برکت عطا فرما، اے اللہ ہمارے شام میں برکت عطا فرما،
پھر عرض کرنے والوں نے عرض کیا یا رسول اللہ وفی نجدنا، یا رسول اللہ ہمارے لیے، ہمارے نجد کے لیے دعا فرما دیں۔ سیدنا ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میرا خیال رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جب شام اور ملک یمن کے لیے دعا فرما لی تو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہناک الزلازل والفتن، وہاں سے تو جس نجد کے لیے تم دعا کی درخواست کر رہے ہو وہاں سے زلزلے بپا ہوں گے، وہاں سے فتنے اٹھیں گے، یطلع قرن الشیطان، اور وہاں سے شیطان کی سینگ نکلے گی۔ یہ میرے آقا سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے نجد کے بارے میں پیشین گوئی فرما دی۔ نجد کے بارے میں میرے آقا نے یہ ارشاد فرما دیا۔ اب آپ تاریخ کے حوالوں میں جائیے اور احادیث کی کتابوں کا مطالعہ کیجئے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے آخری زمانے ظاہری میں سب سے اخیر میں ایمان لانے والے جو لوگ ہیں وہ اسی طرح کے لوگ ہیں، اسی مشرق کے لوگ ہیں، اسی نجد کے لوگ ہیں جنہوں نے سب سے اخیر میں رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی دعوت کو قبول کیا، حلقہ اسلام میں آئے۔ مگر میرے آقا سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی وصال ظاہری کے بعد ہی ان حضرات کا عالم یہ ہوا کہ ان لوگوں نے زکوٰۃ کا انکار کر کے اپنے آپ کو ارتداد کے اندر داخل کر لیا ہے۔ انہوں نے نماز تو پڑھنا کا گوارا کیا مگر میرے آقا سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جس طریقے سے نماز کی فرضیت کا اعلان فرمایا تھا اور جس طریقے سے اللہ کے اس فرض کو لوگوں کے درمیان بیان فرمایا تھا اسی طریقے سے میرے آقا سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے زکوٰۃ کو بھی فرض فرمایا تھا، مگر ان لوگوں نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ظاہری حیات تک یہ معاملہ تھا، اس کے بعد زکوٰۃ کی فرضیت کا ان لوگوں نے انکار کر دیا۔ ایسے ماحول میں حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے لیے جنگ کے لیے کھڑے ہوئے اور ارشاد فرمایا جو نماز اور زکوٰۃ کے درمیان فرق کرے گا صدیق اس کی گردن کاٹ کر رکھے گا، صدیق اسے زمین پر رہنے نہیں دے گا، اس لیے کہ دونوں فرض ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس طریقے سے نماز کو فرض فرمایا ہے اسی طریقے سے مولا کریم نے زکوٰۃ کو فرض فرمایا ہے، اس لیے زکوٰۃ اور نماز کے درمیان کسی طرح کا کوئی فرق نہیں کیا جا سکتا ہے۔ یہ کون لوگ ہیں؟ اسی جگہ کے لوگ ہیں جن لوگوں کو نجدی کہا جاتا ہے، جو نجد کے رہنے والے ہیں، جنہوں نے اسلام میں سب سے پہلے رخنا ڈالا ہے۔ اب اس کے بعد تاریخ کے جھروکوں میں جھانکتے جائیے، زمین ہے جسے یمامہ کی زمین کہا جاتا ہے، یہاں سے کون اٹھتا ہے؟ کون سا فتنہ اٹھتا ہے؟ یہاں سے فتنہ مسیلمہ کذاب اٹھتا ہے جس نے جھوٹی نبوت کا دعویٰ کیا۔ اس کی سرکوبی کے لیے حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے دوسرا لشکر عظیم بھیج کر کے اس فتنے کو دبایا ہے۔ مسلمانوں میں بتانا یہ چاہ رہا ہوں کہ آج ہم نجدیوں سے جو نفرت کر رہے ہیں، آج ہم نجد پر جو ملامت کر رہے ہیں وہ ایسے ہی نہیں کر رہے ہیں، اس لیے کہ نجد کی پوری تاریخ وہ ہے جو اسلامیہ نے ہند ہی نہیں بلکہ پورے عالم اسلام کو اس نے تباہ و برباد کرنے کی سازشیں رچی ہیں اور مسلمانوں کے اوپر حملہ کیا ہے۔ یہی وہ نجد ہے، اسی نجد اور ریاض کی سرزمین پر محمد ابن عبد الوہاب نجدی سن 1115 ہجری میں پیدا ہوتا ہے۔ یہ پیدا ہوتا ہے کہاں پر پیدا ہو رہا ہے؟ عبد الوہاب کے گھر میں پیدا ہو رہا ہے۔ عبد الوہاب یہ زبردست سنی صحیح العقیدہ ہیں اور بہت متسلم ہیں، رسول کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے علم غیب پر پکا عقیدہ رکھ رہے ہیں، میرے آقا کی شفاعت کبریٰ پر پکا عقیدہ رکھ رہے ہیں، میرے آقا کے مختار کائنات ہونے پر پکا عقیدہ رکھ رہے ہیں، اولیاء کرام سے توسل کرنے پر وہ عقیدہ رکھ رہے ہیں۔ مگر انہی کا بیٹا ہے محمد ابن عبد الوہاب، اس کا معاملہ یہ ہے کہ وہ تعلیم حاصل کر رہا ہے۔ ابن سیف ایک نجدی اور ایک ابن تیمیہ کا پڑھا ہوا شاگرد ہے، اس سے وہ جو اپنا عقیدہ لے کر کے، اور اس کے بعد ایک ہندوستان کا ہے سندھی، اس سے محمد حیات نام کا سندھی ہے، اس سے تعلیم حاصل کرنے کے بعد محمد ابن عبد الوہاب کا دماغ خراب ہو گیا ہے اور ایسا دماغ خراب ہوا ہے کہ یہ نجد کا رہنے والا محمد ابن عبد الوہاب اس کا اتنا گندا عقیدہ ہو گیا کہ اس نے رسول کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بارے میں ایسا عقیدہ لکھا، اور اس نے اپنی کتاب التوحید اور اس نے دوسری کتاب اپنی جو لکھی ہے اس نے کتابوں میں یہ لکھا ہے کہ رسول کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم محمد جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول ہیں، اس کے بندے ہیں، مگر انہیں ماننا ضروری نہیں ہے اور ان کے کمالات کا اعتراف یہ ضروری نہیں ہے، وہ عام انسانوں جیسے ایک انسان ہے، اسی طریقے سے انہیں مانا جائے گا۔ محمد ابن عبد الوہاب نجدی جو عقیدہ یہ رکھ رہا ہے کہ رسول کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وہ تو معاذ اللہ مر کر مٹی میں مل گئے ہیں، مگر یہ میری لاٹھی ہے جو میری زندہ ہے، محمد تو کسی کو کوئی فائدہ نہیں دے سکتے، مگر یہ میری لاٹھی ہے
اس سے میں پتے بھی جھاڑ لیا کرتا ہوں، اس سے میں اپنے جانوروں کو بھی ہانک لیا کرتا ہوں، اس سے میں سزائیں بھی دے لیا کرتا ہوں، اس سے جو چاہتا ہوں کام کر لیا کرتا ہوں۔ اسی لیے وہ کہتا ہے وَأَمَّا مُحَمَّدٌ قَدْ مَاتَ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو مر گئے معاذ اللہ رب العالمین، مگر میری یہ لاٹھی ہے کہ میں اس سے بہت سارے کام کر لیا کرتا ہوں۔ محمد بن عبد الوہاب نجدی، اس کا عقیدہ یہ ہے کہ رسول کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وہ اپنے آپ کو کوئی نفع نہیں دے سکتے ہیں، کسی اور کو کیا نفع دیں گے؟ ان کے اندر کوئی وجاہت نام کی کوئی چیز نہیں ہے، وہ کوئی وقار نہیں رکھتے ہیں۔ مسلمانوں اتنا گندا عقیدہ لے کر کے نجد کی سرزمین سے اٹھنے والا یہ محمد بن عبد الوہاب نجدی، جس نے پوری دنیا میں اپنے ماننے والوں کی ایک اچھی خاصی تعداد تیار کر لی ہے، مگر میں بتانا چاہ رہا ہوں کہ حجاز کا عقیدہ کیا ہے؟ نجد کا عقیدہ یہ ہے کہ وہ کوئی وقار نہیں رکھتے ہیں، نجد کا عقیدہ یہ ہے کہ وہ کوئی روب اور دبدبا نہیں رکھتے ہیں، نجد کا عقیدہ یہ ہے کہ وہ وجاہت نہیں رکھتے ہیں، مگر میرے آقا کے بارے میں قرآن یہ کہتا ہے وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، مگر میرے آقا کے بارے میں قرآن یہ کہتا ہے ولسوف یعطیک ربک فترضی، قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مالک و مختار ہیں، ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا۔ اس لیے محمد بن عبد الوہاب نجدی کے گندے عقیدے کو سامنے رکھو، اور ایسی صورت میں بریلی کے امام کا دامن پکڑ کے تم کہو گے میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہم مالک کے حبیب یعنی محبوب و محب میں نہیں، میرا تیرا۔ محمد بن عبد الوہاب نجدی جس نے کشف الشبہات کتاب لکھی، اور اس کشف الشبہات میں اس نے لکھا کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر درود پڑھنا یہ جائز نہیں ہے، خصوصاً جمعہ کے دن کی جو تاکید احادیث میں آئی اور درود کے حوالے سے احادیث پاک میں کتنی بشارتیں آئیں اور کتنے ثواب کی حدیثیں بخاری مسلم اور دوسری کتابوں میں لکھی پڑھی ہوئی ہیں، پھیلی ہوئی ہیں، مگر جمعہ کے بارے میں وہ یہ کہتا ہے کہ جمعہ کے دن ان کے پر درود پڑھنا بجائے ثواب کے یہ گناہ ہے۔ اور صرف اتنا ہی نہیں بلکہ اس کا معاملہ یہاں تک پہنچا کہ جب اس کا تسلط ہوا حرمین طیبین کی سرزمین پر، تو ایک نابینا حافظ جو بہت اچھی آواز میں مینارے سے وہ اذان دیا کرتے تھے، اور اذان کے بعد وہ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر درود پڑھا کرتے تھے، اس نابینا مؤذن کو بلا کر کے اس نے اپنی تلوار سے ان کی گردن مار دی، انہیں شہید کر دیا۔ کس بنیاد پر شہید کیا؟ صرف اس بنیاد پر شہید اس نے کیا کہ وہ نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر درود پڑھا کرتے تھے۔ اس نے اپنی کتاب کشف الشبہات میں یہ بھی لکھا ہے کہ نبی رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر درود بھیجنا مینارے پر کھڑے ہو کر کے یا کہیں سے بھی اذان کے بعد یا اذان سے پہلے، اس میں اذان کے بعد کا لفظ ہے، اذان کے بعد بھی درود پڑھنا معاذ اللہ رب العالمین کسی طوائف اور کسی بازارو عورت کے گھر جا کر کے نگار بچانے سے بدتر ہے، معاذ اللہ رب العالمین۔ اس طریقہ کا عقیدہ اس نے اپنی کتاب کشف الشبہات میں لکھا ہے۔ اس کی وہی کتاب التوحید ہے جس کا ترجمہ ہندوستان کی سرزمین پر اسماعیل دہلوی نے تقویۃ الایمان کے نام سے لکھا ہے۔ جب تک وہ کتاب یہاں پر نہیں آئی تھی اور جب تک اس کتاب کا ترجمہ یہاں نہیں آیا تھا، ہندوستان کے مسلمانوں کا عالم یہ تھا کہ وہ انبیاء کرام سے محبت کیا کرتے تھے، اولیاء کرام کی بارگاہوں میں بھی وہ اپنے عقیدتوں کے چراغ جلایا کرتے تھے، مگر اس کتاب کے آنے کے بعد ہندوستان کی سرزمین پر جو اختلاف بپا ہوا ہے اور ہندوستانی مسلمان ٹکڑوں ٹکڑوں میں جو بٹے ہیں، اسی کتاب کی یہ دین ہے۔ یہ وہی محمد بن عبد الوہاب نجدی ہے کہ پہلے جب یہ اٹھا ہے اور اپنے مشن کو جب لے کے چلا ہے
اور جب اسے کوئی طاقت ملی ہے اسے معلوم ہے کہ اس نے 1300 سال پہلے کے مسلمانوں کو، سارے مسلمانوں کو اس نے کہا کہ یہ سب کے سب مشرک ہیں اور کافر ہیں، اسی لیے جو اس کے گروہ میں آ جاتا، جو اس کے گروپ کے اندر آ جاتا، جو اس کے حلقے میں آ جاتا، سب سے پہلے اس کا بال وہ اترتا تھا، اس کی داڑھیاں اترواتا تھا اور یہ کہتا تھا کہ یہ زمانے شرک کا بال ہے، یہ زمانے شرک کی داڑھی ہے، اس لیے اتار پھینکو، اور جب نیا آئے گا تو یہ توحید کی داڑھی ہوگی، یہ توحید کی داڑھی ہوگی، یہ توحید کا بال ہوگا۔ اس طریقے کے گندے عقیدے اس نے کس طریقے سے لوگوں تک پہنچائے ہیں، آپ تاریخ کے جھروکوں میں جھانک کر دیکھیں گے تو معلوم ہوگا کہ جب ترکی حکومت جو ہے یہاں سے جاتی ہے، سن 1921 میں ان لوگوں نے حجاز کی سرزمین پر حملہ کیا ہے، اور اس کے بعد سن 1921 سے لے کر کے سن 1926 تک مسلسل حملے کرنے کے بعد پہلے مکہ معظمہ کو کیوں جیتا ہے، پھر اس کے بعد مدینہ طیبہ پر قبضہ کیا، پھر اس کے بعد طائف کی سرزمین پر قبضہ کیا، اور اس طریقے سے جب حجاز کی سرزمین پر قبضہ ہو گیا تو نجد کی سرزمین پر ان کا قبضہ پہلے سے موجود تھا۔ اب اس کے بعد اس نے یہ چاہا کہ انہیں سب سے پہلے ہمیں اپنے دین کو پھیلانے کے لیے مضبوط اور طاقتور حکومت کی ضرورت ہے، ہمارے پاس گنڈے ہونے چاہیے، ہمارے پاس افراد ہونے چاہیے، تب جا کر کے میں اپنے گندے عقیدے کو لوگوں کے ذہن و فکر میں زبردستی اتار سکتا ہوں۔ اس لیے اس وقت کی حکومت جو محمد بن سعود کے نام سے چل رہی تھی، اس سے سانٹھ گانٹھ کرنے کے لیے، اس سے معاہدہ کرنے کے لیے اس کے پاس پہنچا، مگر وہاں کام نہیں بنا تو اس کی بیوی کے پاس پہنچتا ہے، اور محمد بن سعود کی بیوی سے جا کر کے اس نے پہلے دوستی کی ہے، وہاں بھی بات نہیں بننے والی تھی، مگر کسی ذریعے سے وہاں تک یہ پہنچا، اور پہنچنے کے بعد اپنی باتوں کو اس کے سامنے رکھا۔ محمد بن سعود کے بیوی کے بعد ذہن و فکر میں جب اس کی بات آ گئی، پھر اس کے بعد اس نے شوہر کے کانوں میں یہ بات ڈالی ہے، پھر اس کے بعد شوہر کی ملاقات کرائی ہے۔ جب محمد بن سعود اور محمد بن عبد الوہاب نجدی سے ملاقات ہو جاتی ہے، اور اس نے اپنی ساری باتیں دھیرے دھیرے کر کے اس کے ذہن و فکر میں جب ڈال دی، اور اس کی باتوں سے جب وہ مطمئن ہو گیا ہے، اب اس کے بعد یہ کہتا ہے کہ مجھے آپ کا ساتھ اس لیے چاہیے، مجھے آپ کی معاملت اس لیے چاہیے کہ اس وقت میں دیکھ رہا ہوں کہ لوگ انبیاء کرام سے توسل کر رہے ہیں، میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ لوگ اولیاء کرام کو اللہ کی بارگاہ کا قرب کا وسیلہ بنا رہے ہیں، اور یہ ساری چیزیں شرک ہیں، توحید کے خلاف ہیں، میں ان ساری چیزوں کو ختم کرنا چاہ رہا ہوں، اس لیے میں چاہ رہا ہوں کہ مزاروں کو مسمار کر دیا جائے، قبہ جات کو ختم کر دیا جائے۔ اب اس کے بعد جو سب سے پہلا معاہدہ محمد بن سعود کے ساتھ ہوا ہے، وہ پہلا معاہدہ ہونے کے بعد سب سے پہلی قبر محمد بن عبد الوہاب نجدی نے جو مسمار کی ہے، وہ حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی حضرت زید بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر مبارکہ کے گنبد کو اس نے مسمار کیا ہے، پھر اس کے بعد قبر مبارک کو نقصان پہنچا کر کے بالکل زمین کے برابر کر دیا ہے۔ یہاں سے اس کے حوصلے بلند ہو رہے ہیں، اس لیے بلند ہو رہے ہیں، ادھر اس کی اپنی طاقت تھی، اور ادھر محمد بن سعود کی وہ فوج تھی جو تیر و تلوار کے ساتھ جو نشتر لے کر کے لوگوں کے اوپر حملہ آور ہو رہی تھی۔ اس طریقے سے یہ دونوں جماعتیں چلتی رہی، ساتھ ساتھ دونوں میں معاہدہ ہو گیا۔ اس لیے معاہدہ کے وقت محمد بن سعود نے کہا تھا کہ اگر تمہیں تسلط حاصل ہو جائے گا، تمہیں غلبہ حاصل ہو جائے گا، کہیں ایسا نہ ہو کہ مجھے میری فوج کے ساتھ تم تنہا چھوڑ کر چلے جاؤ۔ اس نے کہا نہیں، خون جب میرا بہے گا تو آپ کا بہے گا، آپ کا بہے گا تو میرا بہے گا، آپ کی ہار ہوگی تو میری ہار ہوگی، میری ہار ہوئی تو آپ کی ہار مانی جائے گی۔ اس طریقے سے معاہدہ چلتا رہا، اور اس معاہدے کا نتیجہ یہ ہوا کہ حرم کی سرزمین پر جب ان لوگوں نے قبضہ کیا ہے، پھر اس کے بعد عالم یہ ہوا، ہندوستان سے جانے والے وہ پرانے حجاج اور آج بھی حجاج کرام جو جاتے ہیں، انہیں اچھی طریقے سے معلوم ہوگا کہ جب یہاں سے ہم عقیدے کی کوئی کتاب لے کر جاتے ہیں، یا ایسی کوئی کتاب ہمارے ساتھ میں ہوتی ہے جو ان کے عقیدے کے خلاف ہوا کرتی ہے، اس کتاب کو روک لیا جاتا ہے، اس کی چھان بین کی جاتی ہے، مگر ان کا معاملہ یہ ہے کہ وہ اپنی لاکھوں کروڑوں کتابیں عربی میں، انگلش میں، اردو میں، دنیا کی ساری زبانوں میں چھپا کر کے پورے ملک میں اور پوری دنیا میں مفت تقسیم کر رہے ہیں، مگر باہر نہ رنگ یہ زمانہ، یہاں والا وہاں لے جائے تو کتاب پہ پابندی لگا دی جاتی ہے، اور وہاں والا جب یہاں آتا ہے تو یہاں کے نام نہاد مسلمانوں کا عالم یہ ہے کہ یہ فوراً جو ہے اس کی طرف لپک کے بڑھتے ہیں، اس کا استقبال کرتے رہے ہیں۔ یا اللہ، وہ جو نام نہاد مسلمان ہیں، وہ تو نام نہاد مسلمان ہیں، سنی کہے جانے والے لوگوں کا عالم یہ ہے، ارے یہاں حرمین طیبین کی کتاب آئی ہے، اور یہاں اگر اتفاق سے حرم کا کوئی امام آ جائے تو یہاں کے لوگ جیسے پاگل ہو گئے ہیں، جیسے لگتا ہے آسمان سے کوئی فرشتہ نازل ہو گیا ہے۔ ارے حرم کا وہ امام ہو، مسجد نبوی کا امام ہو، وہ کوئی بھی ہو، مگر یہ تو ذرا دیکھو کون سا عقیدہ لے کے آ رہا ہے، کون سا نظریہ لے کر آیا ہے۔ وہ حرم کا امام ہے،
मगर मोहम्मद इब्न अब्दुल वहाब का नजरिया लेकर आ रहा है। हरम का वो इमाम है मगर अकीदा ये लेके आ रहा है नबी शफाअत नहीं कर सकते हैं। हरम का वो इमाम है मगर अकीदा ये लेके आ रहा है नबी किसी चीज के मालिक को मुख्तार नहीं है। वो हरम का इमाम है मगर ये अकीदा लेकर आ रहा है अल्लाह की बारगाह में उन्हें कोई वजाहत हासिल नहीं है। इसलिए ऐसा इमाम आपके पैरों की ठोकर में होना चाहिए जिसने इस्लाम को नुकसान पहुंचाया, जिसने सहाबे कराम के मकाबिर को उठाया है। ऐसों की ताज़ीम कौन करेगा? वही करेगा जिसके दिल में ईमान और नूर ईमान नहीं होगा। और रद्द वहाबिया के बारे में जो हिंदुस्तानी मुसलमानों का नजरिया है कि ये सिर्फ आला हजरत और मसलक आला हजरत के लोग ही वहाबियों के खिलाफ बोलते हैं, कान खोल कर सुन लो। जब मोहम्मद इब्न अब्दुल वहाब नजदी ने किताब तौहीद और कश्फ शुबहात लिखी तो सबसे पहले उसका रद्द करने वाले मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब नजदी के भाई सुलेमान इब्न अब्दुल वहाब हैं। उन्होंने सबसे पहले इन दोनों किताबों का रद्द लिखा और इनके वालिद हजरत अब्दुल वहाब उन्होंने पूरे तौर पर मोहम्मद अब्दुल वहाब नजदी का बाइकाट किया, पूरे तौर पर बाइकाट किया है। फिर उसके बाद आप देखें हरमैन तैयबैन पर जब तक नजदी तसल्लुत नहीं था वहाँ पर 4 मुसल्लिम मौजूद थे और वहाँ के जितने अइम्मा कराम थे, जितने भी मुहाफ़िज़ान कुतुब हरम थे, जितने भी वहाँ के अइम्मा कराम थे, जितने भी वहाँ के मुफ्तियान कराम थे, सब के सब अल्हम्दुलिल्लाह सुन्नी सहीहुल अक़ीदा थे और रसूल कायनात सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की नामूस पर पहरा देने वाले वो हजरात थे। यही तो वजह है कि जब बरेली से इमाम अहमद रज़ा पहली मरतबा जा रहे हैं तो मुफ्ती शाफ़िया हजरत जमलुल्लैल जब आपकी पेशानी को देखते हैं और देखते ही वो आगे आ जाते हैं और आगे आने के बाद वो कहते हैं वल्लाहि इन्नी लअरा नूर अल्लाह फी हाज़िल जमीन, खुदा की कसम मैं इस पेशानी में अल्लाह तबारक व तआला का नूर देख रहा हूँ। वो लोग वो थे जिनके अंदर नूरानियत भी थी और मार्फत भी थी। इसलिए उन हजरात ने उस वक्त के जितने भी फितने उठते रहे हर एक का उन्होंने सद्देबाब किया है, हर एक का उन्होंने रद्द बलीग फरमाया है। मगर मैं तस्वीर का दूसरा रुख दिखाऊं, उसी हिजाज की सरजमीन पर वो हुकूमत थी जो अकीदत से लबरेज हुकूमत थी, जो प्यार और मोहब्बत से लबरेज हुकूमत थी, जो सहाबे कराम के अकीदतों को अपने दिलों में समाये हुए थे। रसूल कायनात सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह का बेपनाह अदब करती थी। वो कौन थी? वो उस्मानी हुकूमत थी, वो तुर्कों की हुकूमत थी। उन्होंने जिस अंदाज से मस्जिद नबी शरीफ की तामीर बनाई है, उसके जो मंसूबे बनाए हैं, मुसलमानों जब उस तारीख का तुम मुताला करोगे तो तुम्हारी आंखें खुली की खुली रह जाएंगी कि तुर्कों ने कैसी मोहब्बत का नमूना पेश किया है रसूल कायनात सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह में। यही वो तुर्क हैं जब इन्होंने मस्जिद नबी शरीफ की तौसी के ताल्लुक से जब प्लान किया है और मंसूबे जब बनाए हैं तो मंसूबे बनाने के बाद सबसे पहले उन्होंने कुस्तुन दुनिया की सरजमीन पर बैठ करके अपनी मजलिस खास मुतय्यन की है, अपनी मीटिंग की है। और मीटिंग के बाद उन लोगों ने उस वक्त जितनी इस्लामी हुकूमतें और सल्तनतें थीं, सारी इस्लामी हुकूमतों और सल्तनतों के सफरा और सफीरों को अपने वहाँ बुलाया, अम्बेशर मंसूबे से उनको आगाह किया, अपने प्लान उनको बताए। हम इस तरीके का नजरिया रख रहे हैं, हम इस तरह का प्लान रख रहे हैं। जब उनके सामने प्लान रखा गया तो अब उसके बाद जो शाह कुस्तुन दुनिया था अब सबके दरमियान आता है और आने के बाद कहता है हमने आप हजरात को तकलीफ इसलिए दी है कि आप हजरात के मुल्क में जो सबसे आला दिमाग लोग हों और कारीगरी के एतबार से, इंजीनियरिंग के एतबार से और दूसरे फन सनअत के एतबार से सबसे माहिर जो लोग हैं, हम चाहते हैं कि वो लोग हमारे कुस्तुन दुनिया में आ जाएं और यहाँ आने के बाद उनकी कफालत हम करेंगे, उनके रहने सहने का इंतजाम हम करेंगे, उनके खुर्दोनोश का इंतजाम हम करेंगे। आप अपने मुल्क के फनकारों को यहाँ जमा कीजिए। जब मुल्क के सारे फनकार जमा हो गए अब उसके बाद उनके सामने प्लान रखा जा रहा है कि आप हजरात को इसलिए यहाँ दावत दी गई
کرتی ہے کہ آپ حضرات یا تو اپنے بچوں کے اندر یہ فن منتقل کیجئے، اگر آپ کی اولاد نہیں ہے تو اپنے کسی شاگرد کو تیار کیجئے، لیکن وہ بچے ہماری کفالت میں ہوں گے، اور وہ بچے وہ ہوں گے کہ سب سے پہلے وہ قرآن پاک کا حفظ کریں گے، سب سے پہلے قرآن پاک کی وہ کا حفظ کریں گے، اور اس کے بعد قرآن پاک کے جو مفاہیم ہیں اسے وہ پڑھیں گے، یعنی حافظ بھی ہوں گے، وہ عالم بھی ہوں گے، اور اس کے علاوہ جو فن کاریگری ہے اس کو وہ سیکھتے رہیں گے۔ انجینئر کا مسئلہ ہے، اور فن صنعت کاری ہے، دیواروں کے بنانے کا مسئلہ ہے، اور ادھر جو پتھر کے کاٹنے کا مسئلہ ہے، یہ ساری چیزیں وہ سیکھتے رہیں گے، اور اس طریقے سے ہمارا یہ پلان اس وقت پورا ہوگا جب یہ بچے 25 سال کے ہو جائیں گے۔ 25 سال میں یہ حافظ قرآن بھی ہو جائیں گے اور اپنے فن میں پورے طور پر مہارت بھی حاصل کر لیں گے۔ جب یہ حاصل کر لیں گے، اب اس کے بعد ہمیں چلنا ہے اس سرزمین پر جو زمین پر رہتے ہوئے بھی زمین سے بلند و بالا ہے، یعنی مدینہ طیبہ چلنا ہے، اور رسول کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے مسجد نبوی شریف کی نئی تعمیر کرنی ہے۔ نئی تعمیر کے لیے انہوں نے ایسے افراد اکٹھا کیے، اچھے خاصے افراد اکٹھا ہو گئے۔ اب اس کے بعد مدینہ طیبہ آئے، مدینہ طیبہ میں ان کی ایک بستی بسائی گئی، اور وہ سارے ساز و سامان جو لکڑیاں اکٹھا ہونی تھی، جو پتھر وہاں پر استعمال ہونے تھے مسجد نبی شریف کے لیے، ان حضرات نے ایسے پہاڑوں کا انتخاب کیا کہ مسجد نبی شریف میں جن پہاڑوں کے پتھر استعمال کیے گئے ہیں آج تک کسی کو نہیں معلوم ہے کہ کس پہاڑ کے پتھر استعمال کیے گئے ہیں۔ ایک نظریہ ابن عبد الوہاب نجدی کا ہے، اور ایک نظریہ عثمانی حکومت کا ہے۔ کس پہاڑ کے پتھر مسجد نبی شریف میں استعمال کیے گئے ہیں نہیں معلوم کسی کو۔ اور پھر اس کے بعد انہوں نے ان جنگلوں کی تلاش کی جو جنگل اندیکھے جنگل تھے، لوگوں کی نگاہوں سے اوجھل تھے۔ ان جنگلوں سے انہوں نے لکڑیاں کاٹ کر کے لا کر کے اس سے پلر اور دوسرے چیزیں جنگلے وغیرہ تیار کیے، اور یہ ساری چیزیں کرنے کے لیے انہوں نے مدینہ طیبہ سے 4 فرسنگ یعنی 12 مائل دوری پر یہ سارے اپنی مشینیں لگائیں، اور وہاں سے سارے ساز و سامان کاٹ کر کے وہ اپنے کندھے پر لاد کر کے وہ مسجد نبی شریف میں لاتے۔ کیوں ایسا کیا انہوں نے؟ اس لیے کہ وہ قرآن پڑھ رہے تھے، یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض ان تحبط اعمالكم وانتم لا تشعرون۔ اس لیے رسول کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں ذرہ برابر آواز بلند نہیں ہونی چاہیے، اس لیے انہوں نے 12 مائل دور پر یہ ساری چیزیں جمع کی، اور وہاں سے سارے پلرس اور سارے پتھر تیار کر کے لاتے، اور یہاں لانے کے بعد کمال احتیاط کے ساتھ ان کی جگہوں پہ رکھتے۔ اگر بالفرض وہ پتھر ذرا سا بڑا بھی ہو جاتا تو اسے وہ کسی لکڑی سے ٹھوک کر کے، کسی آلے سے ٹھوک کر کے بٹھاتے نہیں تھے۔ اگر وہ 1 انچ بھی بڑا ہو گیا، کاٹنے کی ضرورت پڑ گئی، پھر اسی طریقے سے وہ حفاظ کرام اپنے کاندھے پر لاتے، 12 مائل دور لے جاتے، اور وہاں لے جانے کے بعد اس پتھر کو 1 انچ کاٹ کر کے پھر اس کے بعد لاتے اسی محبت کے ساتھ۔ سب کا کے لیے شرط یہ تھی کہ جب یہ کام کریں گے ان کے لبوں پر قرآن عظیم کی تلاوت جاری رہے گی۔ قرآن عظیم کی تلاوت جاری ہے، پتھر کی کٹائی ہو رہی ہے، قرآن عظیم کی تلاوت جاری ہے، لکڑی کی کٹائی ہو رہی ہے۔ اس طریقے سے ان عثمانی حکومتوں نے رسول کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے گنبد پاک کو نگروں میں رکھنے کے بعد مسجد نبی شریف کو سجایا ہے، اور انہوں نے ہی مسجد نبی شریف کے جوار میں رسول کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا پیارا قبرستان جسے جنت البقیع شریف کہا جاتا ہے، اس کے قبجات اور یہ ساری چیزوں کی انہوں نے حفاظت کی ہے۔ مگر نجدی حکومت آنے کے بعد محمد بن سلیمان نجدی کے محمد بن عبد الوہاب نجدی کے اشاروں پر یہ سارا کام ہوتا رہا ہے، ورنہ آپ اس سے پہلے چلیں گے کہ ان کا معاملہ ان حکومتوں کا یہ ہے کہ حضرت ام المؤمنین خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کا جو مکان ہے، جب پہلی رمضان مبارک کا چاند دکھتا تو ان کی طرف سے، حکومت کی طرف سے یہ اعلان ہو جاتا تھا کہ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کا جو مکان ہے اس میں سفیدی پوسی جائے، لیکن سفیدی کوئی عام آدمی نہیں کرے گا، اس کے اندر سفیدی وہی لگائے گا جو قرآن پاک کا حافظ ہوگا۔ اور پھر اس کے بعد جب
सफेदी लग जाती थी तो औरतें इकट्ठा की जाती थी और उस वक्त से लेकर के सुबह फजर की अजान होने तक कुरान पाक की वहां तलावत की जाती थी। ये उस्मानी हुकूमत है, ये तुर्कों की हुकूमत है कि रसूल कायनात सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम जिस मकान में तशरीफ लाए हैं उस मकान का मामला ये था कि उसमें हुफ़ाज़ कुरान सिर्फ उस रात में जिस रात रसूल कायनात सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम जिसकी सुबह को तशरीफ लाने वाले हैं, पहली रबीउल अव्वल शरीफ से लेकर के 12वीं रबीउल अव्वल शरीफ तक वो लोग उस मकान में कुरान अज़ीम की तिलावत किया करते थे। इस तरीके से अदब एहतराम और इस तरीके से तुर्कों ने हजरत वरका इब्ने नौफल, हजरत खदीजा और इन तमाम की दहलीज़ों को उन्होंने पूरे तौर पर मुकम्मल तौर पर उसकी हिफाजत की थी। अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमानों, मामला ये है कि हर ज़माने में अहले हक जहाँ रहे हैं, अहले हक के खिलाफ साजिशें रचने वाले हर ज़माने में रहे हैं, मगर हमारा मामला ये है कि हमेशा हम अहले हक के साथ रहे हैं और हमारा रिश्ता अहले हक से जो जुड़ा हुआ है सुबह क़यामत तक हमारा ये रिश्ता जुड़ा रहना चाहिए। इसीलिए हम शहबाज दक्कन के उर्स में आए हैं। इन्होंने हमें जो तालीम दी है वो यही दी है कि मुस्तफ़ा के दर से हमेशा जुड़े रहना, सहाबाए किराम की मोहब्बत में जीते रहना, औलियाए किराम के दर पे हमेशा हाज़िरी देते रहना, इनकी बारगाहों में हाज़िरी देना और इनके वसीले से अल्लाह की बारगाह में दुआएं करते रहना। इन सब ने क्या किया है और इन लोगों ने क्यों किया है? इसलिए कि यही तालीम हिंदुस्तान की सरजमीन पर आ गई थी, मगर हिंदुस्तान की सरजमीन पर यह तालीम उस वक्त पहुंची है जब अल्लाह तबारक व तआला ने हमारे मुहसिन आदम को इस रुए जमीन पर भेजा है, बरेली की सरजमीन पर इमाम मोहम्मद रज़ा की सूरत में भेजा और वो सूरत में आने के बाद इमाम मोहम्मद रज़ा ने इनकी ऐसी सड़कों भी फरमाई, ऐलान कर दिया किल के रज़ा है खंजरे खूंखार बरकबार, आदा से कह दो खैर मनाए नशर करें। इमाम मोहम्मद रज़ा ने हमारे ईमान और अकीदे की हिफाजत फरमाई है, इमाम मोहम्मद रज़ा ने हमारे बामुलाद की हिफाजत फरमाई है, इमाम मोहम्मद रज़ा ने जो एहसान हम पर फरमाया है रहती दुनिया तक पूरी दुनिया उस एहसान से जुबकदोश नहीं हो सकती है। इसलिए मुसलमानों, नजदियों का अकीदा भी तुम्हारे सामने आ गया और अहले मक्का का अकीदा भी तुम्हारे सामने आ गया, अहले हिजाज का अकीदा भी तुम्हारे सामने आ गया। अब उसके बाद तुम्हें आकर यहाँ कंपेयर करना है कौन अकीदा तुम्हें जन्नत में ले जाएगा, कौन अकीदा तुम्हें जहन्नम में ले जाएगा। इब्ने अब्दुल वहाब का अकीदा ये जहन्नम में ले जाने वाला है और इब्ने अब्दुल वहाब का जो अकीदा है आज हिंदुस्तान के वहाबियों का वही अकीदा है, आज हिंदुस्तान के देवबंदियों का वही अकीदा है, आज हिंदुस्तान के तमाम बद मजहबों का वही अकीदा है। इससे भी बचना है। और उसके अलावा एक दूसरा जो तबका है जिसे राफिजी कहा जाता है, तीसरा जो तबका है जिसे मौलाई कहा जाता है, इन तमाम बद अकीदों से तुम्हें अपने ईमान और अकीदे की हिफाजत करनी है और इस तरीके से रसूल कायनात सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में अपनी जिंदगी गुजारना है। ऐसे गुजारना है, इतने सरशार होकर जियो कि दुनिया से जब जाने का वक्त हो तो तुम्हारी जुबान ये ऐलान करे उन्हें जाना, उन्हें माना, न रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान गया। मसलके आला हजरत जिंदाबाद, शहबाज दक्कन का मिशन पाइंदाबाद। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। मुश्किल का वक्त हो तो गुजर जाना चाहिए, आसानियां जहां मिली वहां ठहर जाना चाहिए। जो भी तौहीन कर रहे हैं मुस्तफ़ा की शान में, उनको तो पैदा होते ही मर जाना चाहिए। वक्त की क़िल्लत दामनगीर है, वक्त बहुत कम है, 3 बज चुके हैं। अभी हमारे मेहमान उलमा की एक लंबी फहरिस्त बाकी है। हज़रत अल्लामा अबू यूसुफ साहब क़िबला जलवा अफरोज़ हैं, हुजूर ग़यास मिल्लत भी काफ़ी देर से तशरीफ़ फरमा है और अभी हुजूर मुहद्दिस कबीर और हुजूर क़ाइद मिल्लत की आमद होने वाली है। जहाँ ये जलसा उर्स मुक़द्दस के हवाले से है, वहीं इस इदारे के, इस मरकज़ के तहत चलने वाला इदारा दारुल उलूम फ़ैज़ रज़ा, जो अल्हम्दुलिल्लाह पूरी कामयाबियों के साथ अपनी मंजिल की तरफ रवां दवा हैं। इस साल जो इदारे से तलबा फारिग हुए हैं उनकी दस्तारबंदी का सुनहरा मौका भी है, वो भी मंजर हमें मुलाहिज़ा करना है। और इरादा तो ये था कि हुजूर मुहद्दिस कबीर की आमद हो और ख़त्म बुखारी शरीफ का भी जलसा हो जाए, लेकिन मुझे नहीं लगता कि वो हो पाएगा। और नमाज फ़जर भी हमको अदा करनी है। ये सारी चीज़ों का ख्याल हमें और आपको रखना है। तो जो लोग मस्जिद को आरामगाह बना चुके हैं, मैं उनसे गुजारिश करता हूँ उनको बेदार होना चाहिए, बेदार रहिए और
जितने लोग उर्स मुक़द्दस में हाजिर हैं, ये उर्स हुजूर शहबाज दक्कन का उर्स है। हज़रत की ये करामत है मरकज़ अहले सुन्नत की शक्ल में, जिसके दामन में हम और आप बैठे हुए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, तन्हे तन्हा हुजूर शहबाज दक्कन ने अपनी 45 साला खिदमात के ज़रिए से अवाम अहले सुन्नत के दिलों में जो दीन सुन्नियत मसलक आला हज़रत की मोहब्बत पैदा की है, उन मोहब्बतों के सिले में मरकज़ की ये इमारत आपके सामने मौजूद है। अभी ये इमारत मुकम्मल नहीं हुई है, इसके बहुत सारे देरीना ख्वाब है जो है पाए तकमील को पहुँचने के हैं। तो आप हजरात ही के ताउन से ये काम आसान हो सकता है। जगह ब जगह हमारे इंतज़ामिया ने इदारे के ताउन के सिलसिले में काउंटर लगाए हैं। आप हजरात जाते हुए उससे ज़रूर इस्तेफ़ादा करें। और अभी मैं चाहता हूँ कि हमारे इंतज़ामिया आपके दरमियान में मौजूद हैं, तो आप हजरात अपने जेबों से कुछ निकालें और राह खुदा में हुजूर शहबाज दक्कन के नाम से खर्च करें। अल्लाह ताला आपके इस ताउन को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। पहले तो आप जेबों में हाथ डाल कर देखिए आपका पैसा है या चोरी हो गया। जल्दी से देखिए, वक्त नहीं है, जल्दी से देखिए। है अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत खुशी की बात है तो शुक्राने में अपनी निकालिए पैसा अल्लाह की राह में। जल्दी कीजिए, हमारे इंतजामिया फैल जाइए, वक्त बहुत कम है, जल्दी से ये काम कर लीजिए। जितना आप देंगे आखिरत में पता चलेगा कितना दिए थे इंशाअल्लाह ताला। जल्दी से ये काम कीजिए। हज़रत अल्लामा मुफ्ती अबू यूसुफ साहब क़िबला का उन्वान तहफ़्फ़ुज़ नामूस रिसालत है। हज़रत को मैं पेश कर रहा हूँ। हज़रत के फ़ौरन ही बाद हुज़ूर ग़यास मिल्लत इंशाअल्लाह ताला आपसे ख़िताब करेंगे। फिर हुज़ूर मुहद्दिस कबीर और क़ायद मिल्लत की आमद होते ही जश्न दस्तारबंदी का वो पुरनूर मंजर मुलाहिज़ा आप करेंगे इंशाअल्लाह। आइए जल्दी से इस काम को मुकम्मल कीजिए और सोचिए मत, अल्लाह ताला ज़रूर आपको नवाजेगा। उसकी राह में खर्च करने से बंदा कंगाल नहीं होता बल्कि सखी हो जाता है। अल्लाह इतना देता है कि रखने को जगह नहीं मिलती। जल्दी करिए, जल्दी करिए, जल्दी करिए, जल्दी करिए। जो लोग सो गए हैं उनको उठाइए, उनके कान में अज़ान दे दीजिए। ऊपर वाले आप लोग भी ख्याल कीजिए, हवा चल रही है, समझ करके रहिए। ऐसा ना हो कि जलसे के इख्तिताम पर कुछ हो जाए। जल्दी कीजिए, जल्दी। सुभान अल्लाह, माशा अल्लाह। हुजूर शहबाज दक्कन के इस इदारे को तरक्की दिलाने के लिए आपका ताउन बहुत कीमती ताउन है। अभी मस्जिद का एक ही छत डला है, दूसरे स्लैब की तैयारी है और ये काम होने वाला है बहुत जल्द। आप हजरात इस सिलसिले में बढ़ चढ़ करके ताउन करिए। मेरी आपसे गुजारिश है और ये जानशीन हुजूर शहबाज दक्कन की तरफ से ऐलान समझिए। आप हजरात हजरत के नाम से, हुजूर शहबाज दक्कन के नाम से इस इदारे का खूब ताउन फरमाएं। जल्दी कीजिए और ये अफरा तफरी को ख़त्म कीजिए।